جی خلیل صاحب، بہت شکریہ آپ کے وقت دینے کا. پچھلے سیشن میں آپ نے انسٹیٹیوٹ کیسے آپ نے کام شروع کیا اس کے بارے میں بات کی تھی. ایک جو جب آپ نے اس وقت شروع کیا 2009 میں اور ابھی 2024 ہے، درمیان میں 16 ایئرس کا ایک بڑا لمبا عرصہ ہے، تو آپ نے کیا محسوس کیا جو پارٹیسپینٹس ہیں اور ایک جنرل جو کلائمیٹ ہے اوپینین کا، آپ جو جن آئیڈیاز کو پروموٹ کر رہے ہیں، تو ان کی اس وقت اور ابھی اس میں کیا فرق، کیا تفریق محسوس کرتے ہیں؟ اچھا، اس میں رضا صاحب ایسا ہے کہ ایک تو 2009 میں پاکستان میں ابھی مطلب ایک طرح سے مارکیٹ فلسفی کی، پرسنل فریڈم کی، کلاسیکل لبرلزم کی بات اتنی زیادہ ابھی پھیلی نہیں تھی، لیکن ہو رہی تھی، بات ہونی شروع ہو گئی تھی. انسٹیٹیوٹ میں سمجھیں، بلکہ انسٹیٹیوٹ جب 2003 میں ایک طرح سے آفیشلی اسٹیبلش ہو گیا، رجسٹر ہو گیا اور کام شروع کر دیا تھا اس نے، تو وہ ہمارے آئیڈیاز بڑی تیزی سے پھیل رہے تھے. لیکن میں پرسنلی 2003 سے پہلے سے مختلف طرح سے کام کر رہا تھا، مختلف ذرائع سے، جیسے بھی ہو سکتا تھا. وہ جیسے کوئی مضمون ہے لکھا، ایک اس کی فوٹو کاپی کرائی، وہ دو اسٹوڈنٹس میں تقسیم کر دی، لوگوں کو پوسٹ کر دی، جاننے والوں کو، اور اس طرح کا کام میں کر رہا تھا. لیکن یقیناً 2009 تک ہمارے آئیڈیاز کافی پھیل چکے تھے، ہم نے کافی کام کر لیا تھا. اور اس میں ایک جو کین اسکول لینڈ کی کتاب ہے، دا ایڈونچرز آف جوناتھن گلیبل، اے فری مارکیٹ اوڈیسی، تو اس کا ترجمہ کیونکہ میرا خیال ہے شاید 2001 میں کر چکا تھا اور اسے پبلش ہم نے شائع بھی کر دیا تھا، اور انسٹیٹیوٹ اس کتاب کو بھی یوز کر رہا تھا ایک طرح سے نا. تو وہ کتاب، اچھا وہ کتاب اس زمانے میں سمجھیں 2009 تک وہ ایک سارٹ آف ایک طرح کی ایک ٹیکسٹ بک بن چکی تھی یہاں پہ، جس طرح یوز کر رہی تھی. اور اس میں ہمیں ایک اس چیز سے بڑی ہیلپ ملی انسٹیٹیوٹ کو، یہ جو فریڈرک نارمن فاؤنڈیشن ہے پاکستان میں جو کام کر رہی ہے، تو اس وقت انہوں نے بھی اس کتاب کو انسٹیٹیوٹ سے پرچیز کیا اور اس کتاب کو انہوں نے بھی پھر ڈسٹریبیوٹ کرنا شروع کیا. اور بلکہ یہ مجھے ایف این ایف کی طرف سے ہی ایک اوپینین سامنے آئی تھی کہ بھئی ہم تو اسے ایک ٹیکسٹ بک مطلب سارٹ آف ایک ٹیکسٹ بک کے طور پہ یوز کر رہے ہیں، یہ بڑی اچھی کتاب ہے. تو وہ کتاب بھی شائع ہو چکی تھی. تو اچھا، ایک تو یہ کہ یہ نہیں کہ بالکل لوگ واقف نہیں تھے مارکیٹ فلسفی سے، بہت زیادہ اس چیز پہ بات ہونی شروع ہو گئی تھی. اچھا، لیکن کیونکہ ہم جو کورس آرگنائز کر رہے تھے اس میں ہمارا اس وقت زیادہ فوکس جو تھا وہ اسٹوڈنٹس کے ساتھ تھا، کالج کے اسٹوڈنٹ، یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ، اچھا اس کے ساتھ ساتھ ٹیچرز بھی جو ینگ ٹیچرز ہوتے ہیں، ہم ان کو بھی بلاتے رہے ہیں اس کورس میں. تو وہ کتاب بھی ہم اسٹوڈنٹس کو دیتے تھے. اور یہاں پہ جب اور ایک چیز ہے کہ جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں یا ینگ لوگ ہوتے ہیں، ان میں خود اپنے آپ کو، اپنی شخصیت کو، اپنے آپ کو ایک ایسرٹ کرنے کا جذبہ زیادہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ زندگی کو جس طرح دیکھ رہے ہوتے ہیں اور اس میں ان کی جو کوشش ہوتی ہے کہ بھئی ہم جیسے چاہتے ہیں اس طرح زندگی کو گزاریں. تو ایک وہ سمجھے کہ ایک وہ جوش جوانی بھی ہوتا ہے کہ وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جو کچھ سوچ رہے ہیں بالکل درست ہے اور ہمیں اسے کرنے کی آزادی ملنی چاہیے. تو شخصی آزادی کا تصور کم از کم ینگ لوگوں میں تو بہت تیزی سے وہ پھیلتا تھا اور بڑا قابل قبول ہوتا تھا ان کے لیے. اور بلکہ بعض اوقات ہوتا تھا کہ یہ جب ہم بات کرتے تھے کہ بھئی یہ جو کلاسیکل لبرلزم کی فلسفی ہے یہ شخصی آزادی پر مبنی ہے، تو وہ اس چیز پہ حیران بھی ہوتے تھے کہ بھئی، اور میں بلکہ انہیں کہتا تھا کہ بھئی یہ ایک ایسی چیز ہے جو آپ کو پتہ ہے اور آپ اس پہ عمل بھی کر رہے ہیں اور آپ اس پہ یقین بھی رکھتے ہیں، لیکن آپ اس کو ریئلائز نہیں کرتے انٹلیکچولی کہ بھئی یہ کیا چیز ہے. جی اچھا، ابھی ایک بڑا اہم سوال میرے ذہن میں آیا، وہ یہ ہے کہ اب جیسے بتا رہے ہیں کہ 2001 میں آپ نے جوناتھن گلیبل کی کتاب کو ٹرانسلیٹ کیا، تو آپ خود کالج میں پڑھاتے تھے اور اس وقت آپ کی چونکہ وہ کالج کے اندر ایک مصروفیت تھی، آپ کا ذہن کیسے اس طرف آیا کہ ایک کاموں کو آرگنائز کریں، اور یہ کیا مطلب کس طریقے سے وہ ٹرانزیشن فیز ہوا پھر آپ انسٹیٹیوٹ کی طرف آئے؟ اچھا، ایسا رضا صاحب کہ یہ جو کین اسکول لینڈ کی کتاب ہے دا ایڈونچرز آف جوناتھن گلیبل، اے فری مارکیٹ اوڈیسی، تو اس کا اردو ترجمہ بھی جو میں اردو میں جو نام رکھا تھا وہ تھا عوامی فلاحی ریاست کی کہانی بیچارے جوناتھن کی زبانی. تو یہ بڑا ہی انٹرسٹنگ نام تھا. اور اس کی بلکہ ایک میں چھوٹی سی سٹوری ہے کہ اس کا جو سرورق بنا بک کور جو تھا اس کتاب کا سامنے کا، وہ ہوا یہ کہ انہی دنوں جو پاکستان کا ایک بڑا پریسٹیجیس اور بڑا انگریزی اخبار ہے ڈان، تو ڈان میں ایک تصویر چھپی، کسی فوٹوگرافر نے، ڈان کا فوٹوگرافر تھا، اس نے وہ تصویر اتاری. اچھا، وہ تصویر میں کیا دکھایا گیا تھا کہ سڑک ہے اور وہ سڑک پر گڑھے پڑے ہوئے ہیں اور ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ایک آدمی
وہاں پہ ان گڑھوں کو پر کر رہا ہے تاکہ سڑک برابر ہو جائے اور اس پہ ٹریفک ہموار طریقے سے چل سکے. اچھا وہ آدمی کوئی حکومت کا نہیں تھا, کوئی سرکاری آدمی نہیں تھا. اچھا وہ ایک بالکل عام سا آدمی تھا, اور وہ اس پہ لکھا ہوا تھا تصویر پہ, فوٹوگرافر نے یہ کیپشن دیا تھا کہ بھئی اس آدمی کی طرف سے ایک طرح سے کہ بھئی میں سرکاری آدمی نہیں ہوں, میں یہ سڑک کے گڑھے پر کر رہا ہوں تاکہ آپ اچھے طریقے سے یہاں سے گزر سکیں, لہٰذا آپ میری مدد بھی کریں. اچھا وہ مجھے اس تصویر میں بہت پرکشش لگی. اچھا میں نے پہلے پتہ کروایا اپنے کچھ دوستوں سے کہ بھئی یہ ڈان کا کون سا فوٹوگرافر ہے. اچھا ڈان کے فوٹوگرافر کو اپروچ کیا, ان کو پیمنٹ کی, اور ان کی وہ تصویر ہم نے پھر اس کتاب کے سرورق پہ یوز کی. اچھا ایک تو یہ. اچھا دوسری بات جو رضا صاحب آپ نے کی کہ میں اس فلاسفی کی طرف کیسے آئے, یا پھر اس کو ایک انسٹیٹیوٹ کی اسٹیبلش کیا تاکہ ہم اس فلاسفی کو, کلاسیکل لبرلزم کی فلاسفی کو پاکستان میں پروموٹ کر سکیں. اچھا شروع میں زیادہ لمبی نہیں جاؤں گا کیونکہ اس کے لیے بہت زیادہ وقت درکار ہوگا. اچھا شروع میں تو سمجھیں جو میں نے سب سے پہلا جو نام میں لوں گا کہ وہ ہے کارل پاپر کا. میں نے جب کارل پاپر کی کتابیں, مضامین, خاص طور پہ کتابیں پڑھنی شروع کی ہیں, میں مختلف کتابیں دیکھتا تھا تو اس میں ریفرنسز آتے تھے. کارل پاپر کی جو سب سے میں سمجھتا ہوں کہ بڑی اور اہم کتاب ہے دا اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز, اور اس کا پہلا والیوم ہے دا اسپیل آف پلیٹو, اور میرا خیال ہے دوسرا والیوم ہے دا اسپیل آف مارکس. اچھا وہ کیونکہ بہت زیادہ ریفرنس آتے تھے. اچھا مجھے یہ ٹرم, یہ جو الفاظ, یہ جو لفظ تھے دا اوپن سوسائٹی اینڈ اٹس اینیمیز بہت اٹریکٹ کرتے تھے, اور میں سوچتا تھا کہ یہ اوپن سوسائٹی سے کیا مطلب ہے اور کون لوگ ہیں جو اوپن سوسائٹی کے دشمن ہیں. اچھا یہ ایک تجسس پیدا ہوا, کیوریاسٹی پیدا ہوئی, اور میں نے وہ کتاب, کیونکہ میں لاہور میں تھا اور پبلک لائبریری, کیونکہ بڑی یہ کتاب ویسے دستیاب نہیں تھی پاکستان میں, تو پنجاب پبلک لائبریری پورے پنجاب کی بہت بڑی لائبریری تھی, میں نے وہاں کی ممبرشپ بھی لی ہوئی تھی, لیکن یہ کتاب مجھے وہاں مل گئی اور میں نے یہ کتاب پڑھی, اور وہاں سے سمجھیں کہ ایک طرح سے میرا جو ذہنی سفر ہے یا ایک طرح سے فکری سفر ہے اس میں ایک بالکل نیا موڑ آیا. کارل پاپر کو پڑھ کر میں ایک طرح سے ریشنلسٹ بن گیا, یا عقل پسند کہہ لیں, عقلیت پسند کہہ لیں. اچھا اس سے کارل پاپر سے ہی پھر جب بات آگے چلی تو پھر جو فریڈرک آگسٹ ہائیک کی کتاب مجھے مل گئی, دا روڈ ٹو سرفڈم, جو بڑی اہم کتاب ہے, اور ایک طرح سے سوشلزم کا جو پورا تصور ہے اور اس کا سوشلزم کے تصور کی کس طرح امپلیمنٹیشن کی گئی اس کو اس نے پورا کھول کے بیان کیا ہوا اس میں. اچھا تو یہ تھوڑا سا ایک مختصراً کے فکری سفر تھا, اور اس کے بعد یقیناً پھر انٹرنیٹ بھی جب دستیاب ہو گیا تھا اور بہت سے مضامین ایکسیس کیے جا سکتے تھے, چیزیں ایکسیس کی جا سکتی تھیں, وہ پڑھی میں نے, اور پھر سمجھیں ایک طرح سے آہستہ آہستہ میرا ویو جو ہے چینج ہونا شروع ہو گیا, اور پھر کلاسیکل لبرلزم کی طرف میں آیا. اور جب میں آ گیا تو یہ ایک, جیسے آپ لوگ سب سمجھتے ہیں, آپ کے بھی اندر وہ چیز ہے کہ جب آپ ایک چیز کو سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ چیز صحیح ہے, یہ چیز ہم سب کے لیے صحیح ہو سکتی ہے, ہمارے لیے ایک بہتر زندگی کا پیش خیمہ ثابت ہو سکتی ہے, ہمیں ایک بہتر زندگی گزارنے میں ہیلپ کر سکتی ہے, تو آپ سوچتے ہیں کہ بھئی پھر اس کو سب کو بتانا چاہیے, سب تک یہ بات پہنچانی چاہیے. اور یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے کہ جو بات اگر ہم تک پہنچتی ہے اور ہم سمجھتے ہیں یہ بات درست ہے تو ہم اسے دوسروں تک پہنچانے کی کوشش بھی کرتے ہیں. اچھا یہ وہ ایک طرح سے انسپریشن تھی جس میں پہلے تو میں خود پرسنلی وہ کرتا رہا, چیزیں اس طرح کی لکھی, فوٹو کاپی کروائیں, تقسیم کی, پھر میں نے سوچا نہیں بھائی اسے آرگنائز طریقے سے کرنا چاہیے. اچھا شروع میں نے دیکھ لیا, کیونکہ میں نے 2007 میں اپنی جو میری جاب تھی لیکچرشپ کی وہاں سے میں نے ریزائن کیا تھا, تو اس سے پہلے سمجھیں ایک طرح سے انفارملی میں کام کر رہا تھا, انسٹیٹیوٹ کی رجسٹریشن بھی کروا لی تھی, لیکن پھر میں نے ریزائن کر دیا. اور ریزائن تو میں نے 2006 میں کر دیا تھا, لیکن ریزائن ایکسیپٹ ہونے میں سال سے زیادہ کا وقت لگا. تو بس جیسے ہی میرا ریزائن ایکسیپٹ ہوا پھر میں نے فل فلیش طریقے سے وہ کام کرنا شروع کر دیا. انسٹیٹیوٹ تو اسٹیبلش ہو ہی گیا تھا پہلے, اور یہ بھی ایک خوش قسمتی ہے کہ اس وقت کیونکہ انٹرنیٹ پہ چیزیں میں نے اپنی پوری طرح سے پوسٹ کرنی شروع کر دی تھیں. مختلف طرح کی اس وقت ویب سائٹ ہوتی تھی جو آپ کو اپرچونیٹی دیتی تھی کہ بھئی آپ اپنی چھوٹی سی ویب سائٹ بنا لیں, وہاں پہ اپنا کوئی نیوز لیٹر بنا لیں, جیسے یاہو گروپس تھے اس پہ بھی. تو کسی نہ کسی طرح جو میری جو چیزیں تھیں وہ ایٹلس والوں تک بھی پہنچی, اور جو ایک ایڈوکیٹس فار سیلف گورنمنٹ ہیں, یہ بھی امریکہ میں بیسڈ ایک آرگنائزیشن ہے, ان تک پہنچی. انہوں نے مجھ سے کانٹیکٹ کیا, اور پھر سمجھیں ایک طرح سے انسٹیٹیوٹ کو ہمیں کچھ فنڈنگ میں ملنی شروع ہو گئی, اور پھر وہ کام ذرا بہتر طریقے سے ہونا شروع ہو گیا.
صحیح. تو مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ کہہ رہے ہیں کہ 2007 تک تو آپ چلتے رہے، لیکن 2001 میں اصل وہ واقعہ ہوا جس کے بعد آپ نے اتنا آپ ایک سفر کا تسلسل. ہاں 2001 سے پہلے ہو چکا تھا یقیناً وہ، لیکن 2001 سے ایک طرح سے کام کرنا شروع 2001 سے پہلے ہی شروع کر دیا تھا، لیکن اس ایک آرگنائزڈ لیول پہ آپ سمجھ لیں اگر اسے کہیں ہم تو وہ 2001 سے کہہ سکتے ہیں آپ، 2001 2003 مطلب. صحیح. جی خلیل صاحب بہت شکریہ، بڑی اچھی گفتگو رہی، اور انشاءاللہ جو دوسرے پارٹ ہے اس میں ہم اس چیز کو اور اس پہ بات کریں. جی.